الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کم و بیش 1,24,000 اپنے نمائندے امت کو عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو نبوت کے اس زمین پر نمائندے تھے، ان کی کئی خوبیاں ہیں جو شمار کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ صحابہ کرام جب کسی عنوان پہ چل پڑتے تو لوگ سمجھتے شاید ان کا عنوان ہی یہ ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، اگر وہ میدان جنگ میں لڑ رہے ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام صرف دشمنان خدا کو قتل کرنا ہے، جری بہت ہیں، بہادر بہت ہیں، دلیر بہت ہیں۔ اگر ان کو رات کو مسلح پر دیکھ لے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف صوفی ہے، صرف نمازیں پڑھتے ہیں، شاید ان کا کام کوئی نہیں۔ اگر ان کو مہمان نوازی کرتے دیکھ لیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف مہمان نواز ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، شاید ان کا کام کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت محبت کے باب میں دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ صرف عاشقان پیغمبر ہیں اور ہر وقت محبوب کی ادائیں جمع کرنے والے اور ان پہ جان دینے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی خوبی تھی، اللہ ہمیں بھی یہ خوبیاں عطا فرمائے۔ ہماری آج کی مجلس خالص خانقاہی مجلس ہے، اس لیے میں اسی مناسبت سے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی گزشتہ 3 دن قبل کی بات ہے، دارالزکریہ اسلام آباد میں خانقاہی 2 روزہ اجتماع تھا۔ حضرت مولانا طلحہ قادری صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم نے مجھے بلایا، اس میں آ کر تو نے بھی کچھ گفتگو کرنی ہے۔ خیر اس کے بعد ہم دسترخوان میں بیٹھے تھے، حضرت مولانا عبدالعزیز مکی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے، ایسے بات چل پڑی کہ لوگ رعایت نہیں کرتے، موقع کا خیال نہیں کرتے، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم بھی تھے، حضرت مولانا عبدالعزیز مکی صاحب بھی تھے، اور میں دونوں کے درمیان تھا۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب فرمانے لگے میرے طرف اشارہ کر کے، یہاں مولانا کی خوبی ہے کہ جو کہیں یہ مان لیتے ہیں اور جیسے کہیں ویسے یہ چلتے ہیں۔ یہ خانقاہی بیان کرے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مناظر ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف صوفی ہے۔ جب حضرت مولانا عبدالعزیز مکی صاحب نے اگلی بات یہ فرمائی جو میں نے سنائی ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا مزاج گرامی تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باطل کا تعاقب علمی انداز میں کرنا یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ نہیں کریں گے تو مواخذہ ہوگا، اگر کریں گے تو سرخرو ہوں گے۔ یہ آپ پر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم باطل کا تعاقب کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو قیامت میں مواخذہ ہوگا، ڈر لگتا ہے کہ اللہ پاک گرفت نہ فرما لے۔ لیکن اس کے ساتھ
امت کی رہنمائی کرنا اعمال میں، اخلاق میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہر وقت ایک ہی عنوان پہ لگے رہنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ امت کی ساری ضرورتیں پوری کرنا یہ علماء کے ذمے ہے۔ جب ہمارا یہ خان کا بھی پروگرام طے ہوا، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی مجدہو نے مجھ سے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ہاں مسجد کریمیہ میں بھی کوئی پروگرام ہو، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ساتھیوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، بہت سے احباب جو ہمارے سلسلے میں بیعت کا تعلق قائم کرتے ہیں اور رابطہ نہیں ہو پاتا مصروفیت کی وجہ سے، بعض ایسے ہیں جو بیعت کرنا چاہتے ہیں تو جھجکتے ہیں، بات نہیں کر پاتے، تو اس دفعہ خانقاہی اجتماع رکھ لیں اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی یہ خان میں ہمارا جلسہ ہو تو اس میں کچھ وقت نکال کے خانقاہی نظم ضرور رکھا کریں، تاکہ صرف لوگ بیانات ہی نہ سنیں بلکہ اپنی زبان سے اللہ اللہ کریں اور اللہ اللہ کرنے بھی سیکھیں۔